أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدونی وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون۔ تو گزشتہ کل تک جس بات کو ہم نے اور آپ نے سماعت کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک سارے انبیاء آئے، سارے انبیاء نے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ نوحی الیہ، ہم اس کی طرف وہی فرماتے رہے۔ وہی کس چیز کی فرماتے رہے؟ انہو لا الہ الا انا فاعبدونی، فرماتے رہے وہی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں سے دو تین باتیں بھی سمجھ آتی ہے کہ نبی کے لیے نبوت جسے عطا کی جاتی ہے اس پر وحی نازل کی جاتی ہے، وحی کا نزول ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی ہو اور اس پر وحی کا نزول نہ ہو۔ ہر نبی کی طرف وحی کی گئی، اور جسے نبی بنایا گیا، جسے نبی بنا کر مبعوث کیا گیا، تو نبی بنانے کی حکمت اور اصل مقصد کیا ہے کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکتائی کو ثابت کرے کہ لوگوں اس دنیا میں اپنی مرضی سے تم خدا نہ مانو، اس کائنات کا ایک ہی الہ اور معبود ہے اور وہ اللہ ہے، اسی کی طرف آؤ اور خالص اس کی عبادت کرتے رہو۔ یہ چیز انبیاء کرام علیہ السلام کے عقائد اول تا آخر عقائد میں سارے متفق ہیں۔ ہاں اعمال میں کچھ فرق ہے۔ اعمال میں فرق سے مراد کسی نبی کی شریعت میں 2 وقت کی نماز فرض ہے، ہمارے یہاں 5 وقت کی فرض ہے۔ بعض انبیاء کی شریعت میں جگہ متعین ہے کہ اسی جگہ پر عبادت ہوگی۔ ہمارے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت کے سبب پوری زمین کو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو کرم فرمایا کہ آپ کے لیے اس پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ جہاں وقت ہو جائے نماز ادا کر لو، تمہاری اور ہماری نماز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو یہ چیز ہے کہ ہر نبی پر یہ بات وحی کی گئی کہ وہ اللہ ایک ہے تو اسی کی عبادت کرو۔ آگے فرمایا جاتا ہے، قرآن مقدس ارشاد فرماتے ہیں اب ان لوگوں کے جواب کی طرف کہ بعض کفار مکہ نے یہ بات کہی ہے کہ معاذ اللہ، فرشتے اللہ کی نوری مخلوق یہ کیا ہے؟ تو کفار مکہ نے کہا معاذ اللہ، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا اور ان کا رد فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور کافروں نے کیا کہا کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے۔ اللہ اکبر۔ ولدا سبحانہ، وہ رب کی ذات ان کے یہ ساری باتوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ بل عباد مکرمون، بلکہ فرشتے عزت والے بندے ہیں، اور وہ کرتے کیا ہیں؟ لا یسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون، کہ وہ کسی بات میں اللہ سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر ہمیشہ عمل کرتے رہتے ہیں۔ انبیاء ہمیشہ اس کے احکام کو مانتے رہتے ہیں۔ اس میں ان لوگوں کا رد بیان کیا جنہوں نے فرشتوں کو معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں کہا تھا، کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے اولاد ثابت ہو۔ فرشتے اللہ کی اولاد نہیں، بلکہ وہ تو اس کے برگزیدہ اور عزت والے بندے ہیں۔ وہ کسی بھی بات میں اللہ تعالیٰ سے سبقت نہیں کرتے، وہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانتے رہتے ہیں اور ہر وقت اس کی عبادت میں محو رہتے ہیں۔ جیسے اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی، وہ تھکتے بھی نہیں، وہ سستی بھی نہیں کرتے، ہر وقت وہ تو اپنے رب کے ذکر میں محو مشغول ہی رہتے ہیں اور اپنے رب کو ہر وقت یاد کرتے ہی رہتے ہیں۔ آگے بیان فرمایا جا رہا ہے یعلموا ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون، وہ اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون، اور وہ صرف اسی کی شفاعت کرتے ہیں جسے اللہ پسند فرمائے، جسے اللہ پسند فرماتا ہے اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ ملائکہ کے پیدا
کرنے سے پہلے کیا تھا وہ سارا اللہ جانتا ہے، پیدا کرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے وہ سارا کچھ اللہ جانتا ہے۔ اور ولا یشفعون الا، اور ملائکہ شفاعت کرتے ہیں، کن کی شفاعت کرتے ہیں ملائکہ؟ قرآن بیان فرماتے ہیں ان کی جنہیں اللہ پسند کرتا ہے ملائکہ اس کی شفاعت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی دوسری آیت پڑھیں دیکھیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، وہ ملائکہ الذین یحملون العرش جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ اور جو عرش کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم وہ اپنے رب کی حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اور بخشش مانگتے ہیں، کن کی بخشش مانگتے ہیں؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لائے ان کی بخشش مانگتے ہیں۔ ملائکہ قیامت میں شفاعت بھی فرمائیں گے، جیسے انبیاء کرام شفاعت فرمائیں گے ایسے ملائکہ اللہ کے نوری مخلوق یہ فرشتے بھی شفاعت فرمائیں گے۔ قرآن دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہاں ایک بات جو سمجھنے والی ہے ہمارے اور آپ کے لیے اور بھی ہے، وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ اور وہ اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ ذرا توجہ کریں کہ نوری مخلوق ہیں، گناہ کا صدور نہیں، ملائکہ معصوم ہیں، باوجود اس کے وہ اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، ہر وقت وہ اپنے رب کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور اسے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو پھر ایک گنہگار چاہے ایک بندہ اسے کتنا ڈرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ایک مرتبہ حضور جبرائیل علیہ السلام جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضور علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں، جبرائیل اسرافیل کو میں نے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، جو سور پھونکیں گے نا حضرت اسرافیل، انہیں میں نے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے اس کی؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں آقا جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے نا اس دن اس کے بعد سے اسرافیل کبھی ہنسے ہی نہیں ہے، یہ وجہ ہے، ہر وقت وہ خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ مفہوم حدیث یہ ہے، تو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے ملائکہ نوری مخلوق ہے اور ہم کا ہر وقت گناہ میں مصروف رہتے ہیں، ہر وقت گناہ کرتے رہتے، باوجود اس کے ذرہ برابر ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور جو ڈرتے ہیں نا اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے، اللہ ایک نہیں انہیں 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چیز لائیں نا، گناہ بندے سے ہو جاتا ہے، گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کریں اور اس توبہ پر قائم رہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ معاف فرمائے گا اور ہمیں متقی اور پرہیزگار بنائے گا۔ ہر وقت ہم اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اس کے ذکر میں مشغول رہیں، اس کو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے چلتے جیسے بھی ہو ہم رب کو یاد کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادتوں کو بھی قبول فرمائے۔ یاد رکھیں کہ رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہیں ہونا ہے، وہ رب کریم ہے، وہ ہمارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ہم توبہ کریں، بار بار اس کی بارگاہ میں آ کر روئیں، گڑ گڑائیں اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں۔ جو ڈر پیدا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں بخشش اور ان کی نجات فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے کہنے اور آپ کے سننے میں عامتاً سہواً کوئی خطا ہوئی ہو اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب